بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اور وفات کے بارے میں بیان کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرشتے سے ملاقات کی اور اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا دو کہ جس سے تم مومن کی روح قبض کرتے ہو؟ کہا اچھا، آپ میری جانب سے منہ پھیر لیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لباس حسین جوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا دو جس سے تم گناہ گاروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا آپ اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں۔ کہا بہتر ہے، آپ میری جانب سے منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ علیہ السلام نے نظر کی تو ایک مرد سیاہ کو سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو ملک الموت اول صورت میں نظر آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت، اگر گناہ گار تم کو اسی صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال تھی۔ معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم آپ ضعیف ہو گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ اللہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے ایک فرزند دانا کرامت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ ہاں ایک عقل مند لڑکا تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری کے 3 سال تک منتظر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ موقع آیا۔ حضرت سارہ نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ کی موت قریب ہے، آپ ایسا کریں کہ اللہ آپ کی موت میں تاخیر کرے اور آپ کی عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ زندگی گزارے تاکہ زیادہ بہتر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی جیسے کہ حضرت سارہ نے التماس کی تھی۔ رب تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ جس قدر چاہو گے تم کو زندگی عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا رب تعالیٰ سے دعا کیجئے جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہوں آپ کو موت نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور رب تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مقبولیت کی خبر حضرت سارہ کو سنائی تو حضرت سارہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے اور کھانا پکوائیے اور غریبوں اور مسکینوں کی دعوت کیجئے اور وہ دعوت تام کھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی اور جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور اور نابینا بوڑھا شخص بھی تھا جس کے ساتھ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص بھی تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا، جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لقمہ دائیں سے بائیں جانب ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی سے جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک پہنچایا۔ پھر اس نبینا نے دوسرا لقمہ لیا اور اس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر اسی کی طرف تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس حال کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا آپ اس کا جو حال دیکھ رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی شخص کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب تعالیٰ میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو تو میرے لیے پہلے مقرر کر چکا تھا۔ اس حال کو دیکھنے کے بعد مجھے عمر کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نبوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت کو آپ کے پاس بھیجا۔ کہا السلام علیکہ یا ابراہیم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا ملک الموت، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو؟ یقیناً مامور ہوئے ہو کہ میری روح قبض کرو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں آیا ہوں کہ آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم خود کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا آپ قبول کیجئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گئے اور رب تعالیٰ سے کہا رب تعالیٰ آپ نے سنا جو کچھ تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ رب تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب آپ علیہ السلام مناسک کے حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہی آپ کی روح مبارک عالم قدس کی جانب روانہ ہوئی۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل ورلڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و نگہبان۔